اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز فجر کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ جو بندہ صبح اٹھا، وضو کیا اور نماز فجر کی سنتیں اس نے ادا کی، فرمایا سنتوں کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، ابھی دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، سونا چاندی پہاڑ تیل، ہر ایک قیمتی چیز دنیا کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ جو صرف فجر کی سنتیں پڑھتا ہے اس کو یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ راہ خدا میں صدقہ کر دے، پھر بھی سنتوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ فجر کی سنتوں کی فضیلت کا یہ عالم ہے تو پھر فجر کی فرض نماز کا عالم کیا ہوگا، کتنا عظیم ثواب ہوگا پھر، سبحان اللہ۔ تو نماز کی فضیلت بے شمار ہے، اور نماز نہ پڑھنے پر اللہ کی ناراضگی بھی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں آیت کریمہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے خطائیں، بہت سارے گناہ تو ہمارے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اب جو بھی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ سب اس لیے آتی ہیں کیونکہ یہ سب ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یار میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا جو ایسی پریشانی میرے اوپر آ گئی۔ سوچنے والی بات ہے کہ یہ لفظ جب انسان بولتا ہے، یہ جب جملہ بولتا ہے تو غور کیوں نہیں کرتا کہ آخر گناہ میں نے ایسا کون سا کر دیا کہ پتہ نہیں اتنی بڑی میرے اوپر پریشانی آ گئی، میں قرضے میں گر گیا، کاروبار نہیں چل رہا، پریشان ہوں میں۔ اب ذرا آپ خود سوچیں، کیا نمازوں کا ترک کرنا یہ گناہ نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا یہ گناہ نہیں؟ آپ دن میں 5 مرتبہ حرام کام کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ 5 مرتبہ ہو رہا ہے، 5 نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، اور پھر اگر پریشانی اگر آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے ایسا گناہ کر دیا ہے کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر ساری پریشانیاں دے دی ہیں۔ جبکہ پریشانی آئے گی تو صحیح، کیونکہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، کیونکہ جو بھی پریشانی آتی ہے یہ ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کر دیا، سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ ہم دن کی شروعات ہی خدا کی نافرمانی سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز چھوڑ دینا اللہ کی نافرمانی، ظہر کی نماز چھوڑ دینا اللہ کی نافرمانی، سوتے ہی رہنا، عصر مغرب عشاء، پھر ہم کہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کا جو انجام ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی، اللہ اکبر، اور اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی، اور اس پر ایک خوفناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اور قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نماز بھولے بیٹھے ہیں، یہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر قضا نماز کرنے والے بے نمازی اس ویل وادی کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ تو نماز نہ پڑھنا، اوپر سے ہم جو ہے اللہ سے شکایت کریں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا، وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا نمازوں کا ان کے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے اور جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے تجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو نمازیں انسان کو پڑھنا چاہیے، بے نمازی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بے نمازی خود بھی بے نمازی ہوتا ہے اور اس کو بھی بے نمازی کر دے گا جو اس کی صحبت میں وہ بیٹھے گا، ہے نا، اس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب دوسری حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
جس نے نماز کی محافظت نہیں کی، یعنی ہمیشہ اس کے لیے وہ نماز بروز قیامت نور اور برہان نہیں ہوگی، اور جس نے محافظت کی اس کے لیے نور اور برہان ہوگی، اور جس نے نماز کی مخالفت کی، نماز کی محافظت نہیں کی، اس کے لیے نہ تو نور ہے اور نہ برہان ہے، یعنی نہ نجات ہے اور نہ دلیل ہے، اور قیامت کے روز اس کا جو حشر ہوگا وہ فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ میں ہوگا اور قارون کے ساتھ میں۔ اللہ اکبر! کیا ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ ہمارا حشر قارون کے ساتھ میں ہو؟ کیا کوئی گوارا کرے گا کہ ہمارا حشر فرعون کے ساتھ میں ہو، ابی بن خلف کے ساتھ میں ہو، حامان کے ساتھ میں ہو؟ کوئی بھی نہیں گوارا کرتا۔ ارے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر بھی سیدنا غوث اعظم کے ساتھ میں ہو، ہمارا حشر بھی جو ہے خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں ہو، ہمارا حشر جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ساتھ میں ہو۔ ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہمارا حشر نظام الدین اولیاء کے ساتھ میں ہو۔ اب حضور نے فرمایا کہ جو نماز کی محافظت نہیں کرتا ان کا حشر جو ہے ان بڑے کافروں کے ساتھ میں ہوگا، یعنی جو ان کا حشر ہے وہی ہمارا بھی حشر ہوگا۔ تو نمازوں کی پابندی کریں اور اس سے بچیں۔ نماز اللہ کو بے حد پسند ہے، نمازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔